السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل زندگی کی دوسری قسط پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، نیز بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ قرآن کریم کے معجز نما نظم کلام کی یہ سنت ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں سے جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو اپنے مقصد واضح و تذکیر کے پیش نظر واقعہ کی انہی جزئیات کو نقل کرتا ہے جو مقصد کے لیے ضروری ہیں، اور اجمال و تفصیل اور تکرار و واقعہ میں بھی صرف ایک ہی مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ یہی موعظت اور عبرت کا مقصد ہے۔ چنانچہ اسی اسلوب بیان کے مطابق قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا اجمالی اور تفصیلی ذکر 43 جگہ کیا ہے، جس کا ثبوت مستورہ ذیل سے ہوتا ہے۔ آپ کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، سورہ مریم میں، سورہ مومن میں، سورہ نساء میں، سورہ انبیاء میں، سورۃ الشعراء میں، سورہ انعام میں، سورہ حج میں، سورہ قاف میں، سورہ اعراف میں، سورہ مؤمنون میں، سورہ زاریات میں، سورہ توبہ میں، سورہ فرقان میں، سورہ نجم میں، سورہ یونس میں، سورۃ الشعراء میں، سورہ قمر میں، سورہ ہود میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ حدید میں، سورہ احزاب میں، سورۃ التحریم میں، سورہ ابراہیم میں، سورۃ الصافات میں، سورہ نوح میں، سورہ اسراء میں اور سورہ صاد میں۔ ان تمام سورتوں میں آپ کا اجمالی اور تفصیلی تذکرہ ہے، لیکن اس واقعے کی اہم تفصیلات صرف سورہ اعراف، ہود، مؤمنون، شعراء، قمر اور سورہ نوح ہی میں بیان ہوئی ہے۔ ان سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق جس قسم کی تاریخ بنتی ہے وہی ہمارا موضوع بیان ہے۔